فیصل آباد سے آ رہی خبر، سیکیورٹی گارڈ نے یہاں بہادری کی مثال قائم کی ہے۔ گارڈ نے جان اپنی دی ہے، میڈیکل سٹور میں ڈکیتی ناکام بنائی ہے۔ 3 ڈاکوؤں نے پہلے گارڈ کے پاؤں پر گولی ماری، زخمی گارڈ مسلح افراد سے آخری دم تک لڑتا رہا۔ بات کرنے کے اپنے نمائندہ شاہین شہزادی سے۔ شاہین، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، یہ نادر گارڈ ہے جو کہ جس نے بہادری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے، اپنی جان پر کھیل کر جان اور مال کی حفاظت کی ہے۔ 3 ڈاکو کو مسلح جنہوں نے آتے ہی اس سے پہلے پاؤں پر فائر کیا ہے، زخمی کیا ہے، اس کے باوجود زخمی ہونے کے باوجود یہ بندہ لڑتا رہا ہے، پسٹل سے ان کو بھگاتا رہا ہے، لیکن اس کو گن چلانے کا موقع نہیں ملا اور ان جاتے جاتے بھی انہوں نے اس پہ فائر کھول دیا ہے اور اس کی جان لے لی ہے۔ یہاں پر جو مارننگ میں گارڈ تھا اس سے بھی ہماری بات ہوئی، اس کو کہنا ہے کہ اس کا اچھا دوست تھا، کل جاتے ہوئے 6 بجے اس کو وہ اس کے حوالے گن اور جو گولیاں تھیں وہ دے کر گیا تھا۔ رات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں میڈیکل اسٹور پر اس کی بہادری کی قصے اور گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بہادری کی مثال قائم کی ہے اس نے۔ 3 لوگوں کی یہاں پہ جو میڈیکل اسٹور پہ 3 لڑکے کام کر رہے تھے، نہ صرف ان کی جان بچائی ہے بلکہ یہاں پہ جتنا بھی مال تھا وہ بھی بچایا ہے، اپنی جان پہ کھیلا ہے اور اس کے سینے میں وہ جاتے جاتے گولی مار گئے ہیں۔ جی نام اس کا کیا ہے شاہین، اور فیصل آباد کا ہی رہائشی ہے؟ جی بالکل، نادر نام ہے اس کا، نجی کمپنی سے یہ ریلیٹڈ ہے اور فیصل آباد کا ہی رہائشی ہے۔ تھانہ پیپلز کالونی میں واقعے کا مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی لاش کی پوسٹ مارٹم بھی ہو گئی ہے اور مزید پولیس اس حوالے سے کاروائی کر رہی ہے۔ پولیس کے منہ پر بھی ایک یہ تماشا ہی ہے کہ پولیس جو رات کے وقت یہاں پر گشت کرتی ہے، اس کے باوجود یہاں پر ڈاکوؤں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے، لیکن ایک نجی کمپنی کا گارڈ جس نے اپنی جان پر کھیل کر یہاں پر لوگوں کی جان بچائی ہے۔ جی اور اس کے کچھ خاندان کے حوالے سے پتہ چل پایا ہے کتنے افراد ہیں گھر میں؟ بالکل، اس کے بارے میں بھی پوچھ کی ہے یہاں پر، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل پایا ہے کہ اس کا گھر ایگزیکٹ کہاں پر ہے اور گھر میں کتنے افراد ہیں، کیونکہ یہاں پر میڈیکل اسٹور کے جو لوگ ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مینیجرس ہیں انہوں نے اس بارے میں انفارمیشن دینے سے منع کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کی جان بچائی ہے، بہادری دکھائی ہے۔ جی شاہین، ہم آپ سے اپڈیٹس بھی لیں گے۔ اس وقت ہم آپ کو مناظر میں دکھا رہے ہیں، فیصل آباد میں واقعہ پیش آیا ہے اور پہلے اس گارڈ کو زخمی کیا گیا پاؤں میں گولی مار کے، لیکن اس زخمی پاؤں کے ساتھ ہی اس نے یہ بہادری سے لڑتا رہا اور اس کے بعد اس نے تینوں ڈاکوؤں کو بھگایا۔ ڈاکو بھاگتے ہوئے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس کے سینے پہ گولی ماری جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی۔ پوسٹ مارٹم بھی اس کا مکمل ہو چکا ہے۔ مناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ تمام کا تمام تر واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بار پھر جب یہ آغاز اس کا سے چلائیں گے ہم یہ فوٹیج، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں آخر میں یہ گارڈ آیا ہے اور اس نے ان کو بھگایا ہے، لیکن وہ سینے میں گولی اس کے مار کے بھاگے ہیں۔ تو یہ 3 لوگ یہاں داخل ہوتے ہیں اس اسٹور میں اور داخل ہونے کے بعد یہاں پر ڈکیتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے وہ تمام کا تمام تر آپ کے سامنے ہے۔ سالم برنی صاحب سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ وہ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ سالم صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ واقعہ پیش ہوا ہے۔ یہ گارڈز ہیں جو 12-13 گھنٹے ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، تنخواہ ان کی بالکل اونٹ میں زیرے کے برابر، منہ میں زیرے کے برابر ہوتی ہے، چھٹی کوئی نہیں ہوتی، اس کے باوجود جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ بالکل، مجھے افسوس بھی ہوا بہت زیادہ اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایسے لوگ ایسے گارڈ موجود ہیں۔ گارڈ صرف کہنا یا ڈیوٹی دینے کا نام نہیں ہے، گارڈ اسی کو کہتے ہیں جو اس جگہ کے لیے، اس مالک کے لیے اپنی جان تک کے دے دے اور خوف نہ ہو اس کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اب اسی طریقے سے ریٹرن کرنے کی ضرورت ہے، ان مالکان کو بھی اور پنجاب حکومت کو بھی میں کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ہمت افزائی کی جائے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جائے، ایسے لوگوں کو انعام ایسے دیے جائیں کہ لوگ ہمت کریں کہ ہماری بھلے جان چلی جائے لیکن ہم اپنی ڈیوٹی سے جو ہے نا پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے یہ گارڈ ہے ایک عام پرائیویٹ کسی کمپنی کا ہوگا، یہ تو ہمارے پولیس والے بھی نہیں کرتے، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتے، چھوڑ دیتے، جانے دیتے، بھاگنے دیتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے ان کے مقاصد میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا کہ اپنی جان دے دی اس نے۔ تو میں تو سلام پیش کرتا ہوں ایسے گارڈ کو اور حکومت پنجاب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کی فیملی کا سہارا بنے، حکومت پاکستان بھی اور وہ مالکان بھی۔ نہ صرف انہوں نے اس کی مالکان کے سامان بچایا، مال بچایا، بلکہ ان کی بھی جانیں بچائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنے اچھے سے سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک مثال بن جائے پاکستان کے اندر ایسا گارڈ۔ بالکل سالم برنی صاحب، اور بہت ہی قلیل ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات بھر یہ جاگتے رہتے ہیں اور ان کے پاس میرے خیال سے اب ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ان کے پاس پورا اپیریٹس ہوتا ہے، یعنی کہ لائف سیونگ جتنے بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، کیا ان کو ان کی کمپنی یا پھر جو ان کے مالکان ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ کئی ایسے گارڈز ہیں، بلکہ زیادہ تر ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس یا اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔
اگر ہم نے اپنی دکان پہ کسی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ سامنے سے آنے والی گولی جو ہم پہ آئے گی اس کو روکے، تو اس کو بھی جو ہے ہمیں تحفظ دینا چاہیے، اس کو بھی پورے اپریٹس کے ساتھ، بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ اور دیگر چیزوں کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ اب ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے سالم صاحب۔ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور گارڈ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے کھلے عام کھڑا کر دو اور کوئی بھی آئے گولی مار دے۔ آپ اگر گارڈ رکھ رہے ہیں تو اس کے بھی تحفظات کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور جو کمپنی بھیج رہی ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو تمام آلات سے لیس کر کے اس کو بھیجا جائے، اس کو بلٹ پروف جیکٹ دی جائے، اس کو تحفظ کے طریقے سکھائے جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ نہ دیتے ہوئے، نہ ہوتے ہوئے بھی اس آدمی نے جو کچھ کیا، اس گارڈ نے جو کچھ کیا، وہ قابل تعریف ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ اس پہ ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ساتھ میں ان چیزوں کو ضرور ہمیں ڈسکس اپ کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو۔ وہ گارڈ جو اپنی جانیں دیتے ہیں ان کی جانیں پہلے محفوظ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سالم مرنی صاحب آپ کے وقت کا۔ شاہین شہزادی ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ شاہین، کچھ پتہ چل پایا، کچھ انشور تھے یہ، ان کی فیملی کو کچھ مل پائے گا؟ ویسے تو ان کو ایک شہید مل گیا ہے، بہت بڑا رتبہ ان کی فیملی کو مل گیا ہے، شہادت نصیب ہوئی ہے ان کو، لیکن پھر بھی کچھ ان کی مدد کی جائے گی، فائنینشیل ہیلپ کی جائے گی؟ بالکل، ابھی تک ایسا کچھ اعلان تو نہیں کیا گیا کہ کسی طرح سے کوئی ہیلپ کی جائے گی، کوئی مالی امداد کی جائے گی۔ ہاں، ان کی جو زندگیوں کی انشورنس ہوتی ہے وہ مل سکے گی، اس سے زیادہ تو ابھی تک کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نہ تو ابھی حکومت نے کسی قسم کا کوئی اعلان کیا ہے، نہ ہی پولیس کی جانب سے، نہ ہی یہاں کے جو میڈیکل اسٹور والے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے کہ کسی طرح سے مالی امداد کی جائے گی۔ ایک بہادری کی مثال قائم کی ہے ایک بندے نے اپنی جان پر کھیل کر، اور دیکھا بھی ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ مسلح ہے، اس کے باوجود وہ وہاں کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتا رہا۔ اس کے پاؤں میں آتے ہی انہوں نے 2 فائر کیے ہیں، زخمی پاؤں کے ساتھ اس نے اتنا زیادہ بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیا ہے، ان کے ساتھ لڑتا رہا۔ ہم اس فوٹیج میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 2 سے 3 اور لوگ بھی موجود ہیں جو کہ نیچے چھپ گئے تھے، ان کے کیا تاثرات ہیں؟ جی بالکل، ان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ جو یہاں پر مارننگ کے ورکر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نائٹ شفٹ کے لوگ تھے جو کہ رات کو ڈیوٹی کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کیونکہ رات کو پیش آیا تھا، رات 1 بجے کا واقعہ ہے جب اس بہادر گارڈ نے اپنی جان دی ہے اور بہادری کا ایک ثبوت دیا ہے۔ تو ان کا بھی کہنا ہے کہ باقی دوست ہیں وہ اس واقعے کے بارے میں ہیں۔ ٹھیک ہے شاہین، آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ رہی، لیکن جو پیغام اس سیکیورٹی گارڈ نے دیا ہے پوری قوم کو شہید ہو کر، وہ بہت بڑا پیغام ہے۔ تنہا یہ سیکیورٹی گارڈ اپنے محدود وسائل کے ساتھ ڈاکوؤں سے لڑتا رہا ہے اور کوئی آنچ نہیں آنے دی اس ذمہ داری پہ، اس فرض پر جو اسے سونپا گیا تھا۔